مانتے ہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے اور عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب اتاری، آخری دین نازل فرمایا، آسمانی ہدایتوں کا بھی آخری ہدایت نامہ اور مکمل دستور حیات اپنے آخری لاڈلے اور محبوب پیغمبر کے ذریعے ان کی امت کو عطا فرما دیا، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 10 ہجری میں یعنی اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، لیکن اس سال حضور علیہ السلام بہت سی مصلحتوں سے تشریف نہیں لے گئے اور اپنے جانشین اور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر ایک وفد کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ اگلے سال جو زندگی کا آخری سال تھا، اس میں ارادہ فرمایا حج کرنے کا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ذی قعدہ سن 10 ہجری میں 24 یا 25 تاریخ کو حج کا ارادہ کر کے سفر شروع فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ اعلان کیا تھا کہ لوگ جتنے میرے ساتھ چل سکتے ہوں چلیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ حضور علیہ السلام کو حج کرنا تھا اور اعمال تو سینکڑوں دفعے کر کے آپ نے بتائے، لیکن حج ایک ہی دفعہ دکھانا تھا اور ایک ہی دفعے کا موقع تھا زندگی میں۔ یہ زندگی کا آخری سال تھا، یہی پہلا اسلام کا حج اور آخری تھا۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اسلامی قافلہ حج کا لے کر مکے میں گئے تھے، لیکن تب تک مکے میں مشرکین بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو مشرکین کے آنے کی وجہ سے اسلامی حج کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا پیچھے سے اور ان سے فرمایا کہ وہ اعلان کریں مکہ مکرمہ میں کہ اب کے بعد مشرکین حج کے لیے نہیں آئیں گے، اب حرم کو خالی کر دیا جائے گا مشرکین سے۔ اور سورہ برات کی آیتیں نازل کر سنوائی گئی جو نازل ہوئی تھی، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے براءت کا اظہار کر دیا اور اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے، اب ان کو حرم میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو ان کو منع کر دیا گیا۔ اگلا سال جو آیا سن 10 ہجری کا، تو اب یہ کسی دوسری قوم کے لوگوں کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف اہل توحید اور اہل اسلام حرم شریف میں داخل ہوں گے اور حضور علیہ السلام اس سال حج کریں گے۔ اسی پہلے اور آخری سال کے حج میں حج کیسا ہوتا ہے دکھانا آپ کو تھا، اسلامی حج، توحید والا حج، یہ دکھانا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے پہلے والے سال سن 9 ہجری میں تو صفایا کرا دیا اللہ کی طرف سے، جب حرم مشرکین کے اختلاط سے اور ان کی شرکت سے پاک ہو گیا، تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے حج کیا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں سے فرماتے تھے دیکھو میری ہر ادا کو دیکھتے رہو اور نوٹ کرتے رہو، اس لیے کہ یہی ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ حج کیسے ہوگا، اسلامی حج کیسے ہوگا، اس لیے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ 90,000 سے لے کر کے 1.25 تک صحابہ کے ہونے کی تعداد تاریخ بتاتی ہے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجمع تھا حج کا، جس میں حضور علیہ السلام نے
ایک ایک موقع کے اوپر اسلامی تعلیمات کا جوہر، اس کا عطر، اس کی روح نکال کے رکھی اور لوگوں کو صاف صاف بتایا۔ یہی نہیں کہ حج سکھایا، بلکہ اپنے پورے 23 سال کی دعوت کے خلاصے بھی جگہ جگہ بتاتے رہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مینا میں جو خطبہ دیا ہے، دنیا اسلام کے اور اسلام کے باہر کے بھی ماہرین اسلام کا اعتراف ہے کہ پہلی دفعہ دنیا کو انسانیت کے حقوق کا منشور دیا گیا مینا میں، کہ اتنا جامع نہ اس سے پہلے کبھی دیا گیا، نہ اس کے بعد اس سے زیادہ کا تصور کیا گیا۔ جو کچھ حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ دے دیا تھا، یہی ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق اللہ کے نبی کا خطبہ تھا مینا میں، جو آپ نے ایک دفعہ دے دیا، جس سے پہلے کسی نے بھی انسانی حقوق پر نہیں بولا تھا اور نہ اس کے بعد کسی نے اس سے بڑھ کے بولا ہے۔ جو کچھ بولا گیا ہے سب اس میں داخل ہے، اس شامل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ حج بڑا اہم تھا، جس کو حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجۃ الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا پہلا حج تھا اسلامی شان کے مطابق، اور بلاغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے پورے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں سے پوچھ لیا تھا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے اسلام پہنچا دیا آپ لوگوں کو؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ بلغت وادیت یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اللہ تو گواہ رہے، اور لوگوں سے فرمایا جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میرے دین کو پہنچا دیں۔ اس لیے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ بس یہ آخری حج تھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حج ہی میں کچھ اشارے ایسے دے دیے تھے کہ لوگوں میں جو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب آپ اس دنیا میں زیادہ دن رہیں گے نہیں، اس لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو اس حج میں جب حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کر رہے تھے، اور عرفات کے میدان میں 1 لاکھ کم از کم توحید کے ماننے والوں کے مجمع کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ وحی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج آخری حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بس اسلام جتنا مجھے تمہیں دینا تھا اور دین کی جو تشکیل کرنی تھی وہ ہو گئی پوری۔ وقوف عرفہ پہ حج ہو جاتا ہے، اصلاً حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہم ترین رکن کی ادائیگی کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب دین حج کے حکم کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اب اس سے پہلے جتنے احکامات آئے تھے وہ اس سے پہلے تھے، یہ آخری حکم ہے۔ اس لیے فقہا حج کو اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن کہتے ہیں۔ تکمیلی رکن اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ نے مکمل کر دیا دین اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور دین کیا ہے؟ بہت غور کرنے کی چیز ہے ہم لوگوں کو، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو۔ دین کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری کامل ترین نعمت، میری سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام اپنے بندوں کے لیے وہ دین ہے۔ اس لیے تکمیل دین کو اتمام نعمت فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ 1000 نعمتیں، لاکھ نعمتیں، کروڑ نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کا دین ہے۔ افسوس کہ ہم نے ہر نعمت کو نعمت سمجھا لیکن اس کے دین کو نعمت نہیں سمجھا۔ معمولی اپنی جوتی کو، اپنی کتاب کو، اپنے قلم کو، اپنے چشمے کو، اپنے موزوں کو تک نعمت سمجھا، اپنے گھر کو نعمت سمجھا، اپنی روزی کو نعمت سمجھا۔ بے شک یہ نعمتیں ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز نعمت ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اگر مومن کے پاس ہے تو وہ دین ہے، اور اسی کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اب بھی
حیات ہیں حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، پوری دنیا میں ان کے علم کو مانا جاتا ہے۔ دنیا کی تقریباً بڑی بڑی علمی، دینی، اسلامی تنظیموں کے ممبر ہیں، اور اسلامک بینکنگ کے تو ساری دنیا کے اندر ممبر ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، اچھے گھرانے کے تھے، رئیس آدمی تھے، اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ میں لائے تھے۔ انہوں نے ملاقات کرائی مجلس ختم ہونے کے بعد کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے اور یہ امریکہ میں رہتا ہے اور یہ فلاں فلاں تعلیم حاصل کیا ہوا ہے اور اس کو ماہانہ اتنے لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، بہت ذہین ہے اور بہت اخلاق والا ہے اور سب ہے۔ یہ اس کی بہت سی خوبیاں انہوں نے بیان کی، اس کی تعریف کی، اس کی دنیا کی، اس کے مال کی، اس کی ذہانت کی، اس کی ڈگری کی، اس کی کمائی کی، اور ماں باپ کے ساتھ اس کے اچھے سلوک کی، سب چیزوں کا کہا۔ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا مگر حضرت ایک تھوڑی سی کمی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ دین کی طرف اس کا رجحان نہیں۔ یہ انہوں نے آخر میں معمولی بات سمجھ کر حضرت کے سامنے بیان۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تعجب ہے، آپ کی بات، آپ نے جو بات کی ہے آپ کے بچے کی، بہرحال اس کی خوبیوں کی میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کے لیے مجھے ایک مثال یاد آ گئی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوا اور وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا۔ حکیم صاحب کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو، حکیم کو۔ اس نے آیا، آنے کے بعد اس نے سب چیک کیا، دیکھا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل اچھا ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اس کے بال بھی بہت عمدہ ہیں اور اس کے ہاتھ پیر بھی بہت سڈول ہیں، اس کا چہرہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہ ساری اس کی تعریفیں کرنے کے بعد کہا بس ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی روح نکل گئی۔ تو فرمایا کہ یہ جو مثال ہے ٹھیک وہی مثال آپ اپنے بچے کی اس وقت میرے سامنے رکھ رہے۔ جب دین نہیں ہے تو کیا باقی ہے اس کے پاس؟ ساری دنیا ہو، بادشاہت ہو تو کیا ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو میرے دوستو، دین کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتممت علیکم نعمتی، میں نے جتنی نعمتیں تمہیں دینی چاہیے سب سے بڑی نعمت تم کو دے دی، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اسلام دے کر۔ اور اسلام سے پہلے تمہارے اوپر نعمتیں تھیں مگر کامل نعمت تمہارے پاس نہیں تھی، کامل نعمت اسلام ہے۔ یہ ہے دین کا مقام، اور یہ مقام اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ دین کیا ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ ورنہ وہی غلطی ہر وہ باپ کرے گا جو اس شخص نے کیا کہ سب کچھ اپنے بچے کا اچھا ہے، بس اتنی سی کمزوری ہے کہ دین کی طرف رجحان نہیں۔ یہ کیا اتنی سی ہے؟ یہ نہیں ہے تو روح نہیں ہے، زندگی بیکار ہے، جینا ہمارے لیے نحوست ہے اور تف ہے اور افسوس ہے اس حیات پر جس میں صحت بھی ہو اور قوت بھی ہو اور طاقت بھی ہو اور مال بھی ہو اور تعلیم بھی ہو اور عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، حکومت بھی ہو، لیکن دین نہیں ہو تو اس زندگی پہ تف ہے، لعنت ہو اس زندگی کو۔ کیا زندگی ہے؟ لیکن آج مسلمان اسی زندگی پر فخر کر رہا ہے اور دین کے نہ ہونے کو معمولی بات سمجھ رہا ہے، معمولی بات۔ جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ جو کچھ تھا وہ کیا تھا اور جو نہیں تھا وہ کیا تھا، اس کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ افسوس یہودیوں کو تو سمجھ میں آیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا دیتے، اس دن عید مناتے ہم اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی۔ پوچھا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ سے نہیں کہا کہ اتممت علیکم نعمتی، حضرت عیسیٰ سے نہیں کہا اتممت علیکم نعمتی، وہ آپ کے نبی سے کہا، آپ کی کتاب میں نازل کیا ہے۔
ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا دیتے۔ دیکھیے آیت کی اہمیت کو اس نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا، تبھی وہ اس بات کو پیش کر رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، جب پوچھا کون سی آیت، تو یہ آیت، فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت تو عید کے دن ہی اتاری گئی ہے، ہم کیا بنائیں گے اس کو عید، یہ اتاری ہی گئی ہے عید کے دن۔ اب وہ کیسے؟ تو عرفے کے دن اتاری گئی تھی اور اس دن جمعہ تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الجمعۃ عید للمؤمنین۔ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں ایک آئینے کی جیسی کوئی چمکدار چیز تھی، اس پر ایک چھوٹا سا دھبا تھا، باریک نقطہ تھا، ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا تھا، اور باقی پوری وہ جو چیز تھی آئینے کی طرح شفاف اور چمکدار تھی۔ حضور علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کیا ہے آج آپ کے ساتھ میں؟ کہا یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس میں خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ کہا یہ سید الایام ہے، یہ عید للمؤمنین ہے، مسلمانوں کی عید ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں وہ دھبا کیا ہے؟ کہا اس میں ایک یہ چھوٹی ساعت ہے جس کو الساعۃ المرجوہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ساعت ہے، وہ لمحہ ہے کہ اس لمحے میں بندے نے اگر اللہ سے کچھ مانگ لیا اور وہی لمحہ ہوا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، مردود ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ لمحہ بتایا نہیں گیا، ایسے ہی نہیں بتایا گیا جیسے شب قدر بتائی نہیں گئی، اس لیے کہ اگر بتا دی جاتی تو امت اسی ٹائم پر عبادت کر کے باقی سارے رمضان کو چھوڑ دیتی۔ اس لیے نہیں بتا کر، ہر رات میں امکان دکھا کر، خاص طور سے آخری عشرے میں دکھا کر اور خاص طور سے طاق راتوں میں دکھا کر بندوں کو عبادت کی طرف لگایا گیا، غفلت سے بچایا گیا۔ اسی طرح جمعے کی جو ساعت مرجوہ ہے، یعنی وہ ساعت جس میں اس لمحے میں دعا ہو گئی تو پھر وہ مردود نہیں ہوگی، مقبول ہی ہوگی۔ تو کون سی ساعت ہے؟ حضور علیہ السلام نے نہ ان سے پوچھا، نہ جبرائیل نے بتایا، بس حضور علیہ السلام نے یہ بتایا ایک ساعت ہے جمعے کے دن۔ اس نے صحابہ نے اس ساعت کو ڈھونڈا، سارے جمعے کو جمعرات سے تیاری کر کے صحابہ پورے جمعے کو صبح سے لے کر کے شام تک، مغرب تک برابر اللہ کی بندگی، عبادت و دعاؤں میں استعمال کرتے۔ پتہ نہیں یہ لمحہ ہوگا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا بس۔ اور شارحین حدیث نے صحابہ سے، تابعین سے ان کے تجربات بہت سارے نقل کیے ہیں جو بے شمار ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ساعت ہو سکتی ہے۔ البتہ صحابہ کرام میں جو لوگ صاحب علم تھے، ان کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا لمحہ، تھوڑا سا وقت عصر کے بعد سے لے کر آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو کم سے کم مسلمان عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، یا کم سے کم جمعے کے دن مغرب کی نماز کے لیے 15-20 منٹ پہلے سے آ کر کے دعا میں مشغول ہو، کہ شاید کوئی لمحہ ہوگا جس لمحے میں اللہ پاک ہماری جانب خاص توجہ فرمائیں گے، تو کر سکتے ہیں۔ فضائل بیان کرنے کا مقصد امت کو عمل پہ لانا ہے۔ فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیان کرتے جاؤ، سنتے جاؤ اور عمل کوئی نہ کرو، یہ نہیں ہے۔ فضائل بیان کرنے کا مقصد اس عمل پر امت کو ڈالنا ہے۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی جو غالب گمان ہے امت کے اکثر صحابہ علماء کا خیال ہے کہ بالکل غروب آفتاب سے کچھ پہلے کے لمحات میں کوئی لمحہ ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو اختیار کریں اور اس سے آگے بڑھ کر کے پورے جمعے کو اختیار کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تب سے لے کے خطبہ نماز ختم ہونے تک کوئی بھی لمحہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے، تو کم از کم ہم خطبے کے دوران
اپنے دل میں دعا مانگے، اس لیے کہ سامعین کو خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، امام کو اجازت ہے کہ وہ بول سکتا ہے، اسی لیے وہ خطبہ دیتا ہے۔ امام مسئلہ بتا سکتا ہے، اسلام کے امام کسی کو ٹوک سکتا ہے، اور اسی وجہ سے امام اذان کا جواب دے گا، مقتدی نہیں دیں گے، کیونکہ مقتدی کو خاموش رہنا ہے۔ تو مقتدی کو ہر چیز میں خاموش رہنا ہے، خطبہ ہونے سے لے کے اخیر تک، مگر دل میں تو مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو دل میں بالخصوص جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھے تو اپنے دل میں اللہ سے مانگ لے کہ شاید یہی ساعت برجو ہوا ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے فرمایا اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے، ہم کیا اس کو عید بناتے، اللہ ہی نے عید کے دن اتارا ہے۔ عید کا دن کیوں؟ دو وجہ سے عید کا دن تھا وہ۔ ایک تو عرفے کا دن تھا، عرفہ اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن سے زیادہ خوشی اور مسرت کا کوئی دن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہنس پڑے، ہنستے کم تھے، مسکراتے زیادہ تھے۔ بہت کم ہنسنا نوٹ کیا ہے لوگوں نے حضور علیہ السلام کا، بس ہر خوشی کی بات پر مسکراتے تھے۔ کبھی ہنسی آ جاتی تھی آپ کو، ہنس دیتے تھے، بہت خوشی کی بات۔ صحابہ پوچھتے تھے ماذا اضحکک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے، وہ ہمیں بھی سنا دیجئے، ہمارا جی بھی خوش کر دیجئے۔ آپ کو ہنسی آ گئی تو اس سے بڑی خوشی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ماذا اضحکک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابلیس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مٹھی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور چلا رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آج فرما دیا ہے عرفات میں وقوف کرنے والوں سے، میرے بندو میں نے تمہارے سب گناہ بخش دیے اور تم آج ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے دن تھی، بے قصور بے گناہ، آج تم ایسے بے قصور بے گناہ ہو۔ شیطان مایوس ہو گیا، کتنی محنتوں سے گناہگار بنایا تھا، آج اللہ نے اس کو پاک کر دیا، میری ساری محنتوں پہ پانی پھر گیا۔ جب اللہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں داہنے سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، مجھے مہلت دے دیجئے عمر بھر کی، قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، لے مہلت، قیامت تک کی زندگی دے دی میں نے تجھے، موت نہیں دوں گا مرنے، قیامت جب تک نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بھی سن لے، تو کام اپنا بھٹکانے کا کرتا رہے، مگر میرے خاص بندوں پر تیرا اثر نہیں چلے گا، جو میرے لیے جیتے ہیں، جو میرے لیے زندگی گزارتے ہیں، اس پہ نہیں چلے گا تیرا اثر، ان کو میں بچا کے نکالوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن فرما دیا معاف کر دیا سب کو، میں نے سب کو بخش دیا۔ اور ایسی بخشش جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حاجی نے حج کیا اور عرفات میں وقوف کر لیا اور جب وہاں سے روانہ ہوا تب بھی اگر اس کے دل میں دغدغہ ہے اپنی مغفرت کے بارے میں، اگر شک ہے، شبہ ہے، تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں، اس کو معافی کے یقین کے ساتھ وہاں سے لوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دن کی مغفرت۔ اب بتائیے اس سے بڑی عید کا دن کون سا ہو، اس سے بڑی خوشی کا دن؟ دوسرے یہ کہ اس سال جس سال حضور علیہ السلام نے حج ادا کیا تھا، عرفے کا دن جمعے کو واقع ہوا تھا۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عرفے کے دن جمعہ واقع ہو جائے یا عرفہ جمعے کو واقع ہو جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس سال حج اکبر ہے، اس سال حج اکبر ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ عمرہ بھی ایک حج ہے لیکن وہ چھوٹا حج ہے، اس کے مقابلے میں جو حج ہے اس کو حج اکبر، یعنی ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، وہ عمرے کے مقابلے میں حج اکبر ہوتا ہے۔ ہاں، چونکہ حضور علیہ السلام کے حج والے سال عرفہ جمعے کے دن اتفاق سے واقع ہو گیا تھا، اگر ایسا کسی کو اپنے حج میں بھی نصیب ہو جائے تو ایک نسبت ہے خاص، بس خوشی کی بات ہے، لیکن اس کو کوئی خاص فضیلت دوسرے حج سے نہیں بڑھ کے ہو جاتی۔ بہرحال
اب یہ آیت ہے، میں نے آپ کو یہ آیت سنائی اس لیے سنائی کہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہ دین کامل ہے۔ اس سے پہلے کوئی دین کامل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا ہی مناسب سمجھ کر اتنا ہی دین تھا، ان کی کامیابی اتنے ہی دین پر چلنے میں تھی، اور اسی میں ان کی مغفرت ہے، نجات ہے، درجات ہیں، سب کچھ ہے جتنا ان کے نبی کے ذریعے ان کو دے دیا۔ لیکن کامل اللہ تعالیٰ نے اگر شریعت کسی کو دی ہے، دین کسی کو دیا ہے، قانون اور ضابطۂ حیات اور دستور زندگی اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نبی کے زندگی کے آخر میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، ہمارے نبی کی زندگی کے آخر میں فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، میرا من جیسا چاہتا ہے ویسا دین میں نے اپنے بندوں کو دے دیا۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ اللہ نے بندوں کو دے دیا۔ یہ سب سے پسندیدہ زندگی ہے۔ پیارے آقا کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو ملی، ہم امتیوں کو ملی ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارے نبی کے طفیل ہم کو ملی ہے۔ ہماری نسبت سے ان کا کمال نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہم لوگوں کا کمال ہے کہ ہم اس آخری نبی کے امتی اور آخری امت ہے۔ سب نبیوں نے تعریف کی، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی۔ معراج کی شب میں جب بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کے استقبال میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، حضور علیہ السلام تھے، اولو العزم پیغمبر بھی اسٹیج پر آئے اور تمام انبیاء 1,24,000 حاضر ہوئے۔ اولو العزم پیغمبروں کو تھوڑا تھوڑا کچھ اظہار خیال کا موقع دیا گیا اس اسٹیج پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے منتخب کیا اور اپنا خلیل بنایا، اور اللہ کے انعامات کی تعریف کی کہ آگ سے بچایا اور نمرود سے حفاظت فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعریف کی، اللہ نے جو ان پہ انعام فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پر جو احسانات ہوئے تھے ان کا ذکر کیا اس میں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اوپر احسانات کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام نے کیا۔ یہ چند بڑے بڑے انبیاء تھے جن سے اس وقت میں ہمارے نبی کے استقبال میں کچھ کہنے کا موقع دیا گیا۔ سب سے آخر میں جبرائیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اپنا محبوب بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور میری امت کو خیر امت بنایا۔ اپنی امت کی خیریت کا وہاں تذکرہ ہے، میری امت کو خیر امت بنایا۔ کوئی نبی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ کسی نبی کی امت کو خیر امت نہیں بنایا گیا تھا۔ خیر امت اس نبی کی امت کو، خیر الانبیاء کی امت کو خیر الامم بنایا گیا، سب سے بہترین امت بنایا گیا۔ بہترین امت کس وجہ سے ہے؟ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وجہ سے یہ خیر امت بنائی، کیونکہ یہ امت صرف اپنی آخرت بنانے کی فکر نہیں کرتی، اللہ کے بندوں کی عاقبت درست کرنے کی فکر بھی کرتی ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کی دعوت دیتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے اور روکتی ہے ایک دوسرے کو۔ اس وجہ سے یہ خیر امت ہے، صرف اس نبی کی امت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خیریت کا سبب بھی قرآن میں بتا دیا گیا۔ اس وجہ سے اگر ہم کرتے ہیں یہ کام کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوس کو، اپنے تعلقات والوں کو، کم سے کم ان لوگوں کو جو ہمارے ماتحت ہیں اور جن پر ہماری چلتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، تب تو ہم خیر امت ہیں۔ نہیں تو خیریت تو اسی وجہ سے ہمیں دی گئی ہے، وہی نہیں کرتے تو پھر کیسے خیر امت ہوں گے؟ خیر امت اس وجہ سے حضور نے اس پر فخر کیا انبیاء کے سامنے، 1,24,000 انبیاء کے سامنے۔ پھر اوپر گئے، جب عرش پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے نیاز عبدیت پیش کیا۔
چھوٹا بڑے کے سامنے جاتا ہے تو نیاز مندی کے کلمات کہتا ہے. یہ ساری دنیا کا ادب ہے. چھوٹا بڑے کے سامنے جائے تو نیاز مندی کے کلمات کہے اور بڑا اپنے چھوٹے پر انعام اور اکرام اور نوازشوں کا معاملہ کرے. حضور علیہ السلام اللہ کے حضور میں گئے. ساری دنیا کو تو سکھایا کہ ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، لیکن یہ سلامتی تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ سے ملے تو ہمارے حبیب نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی عبادتیں چاہے وہ زبان سے کی جاتی ہوں، چاہے وہ بدن سے کی جاتی ہوں، چاہے وہ مال سے کی جاتی ہوں، سب اللہ کے لیے کی جاتی ہیں. اللہ ہم آپ کے لیے ہیں، سب کچھ ہمارا ہر عمل آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو اللہ ہی سلام ہے اور اللہ ہی سلامتی دیتا ہے. اس لیے اللہ نے وہی بات کہی جو ہمیں سکھائی گئی کہ جواب میں کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر اللہ کے لیے سلام نہیں تھا، اس لیے تحیہ نبی نے یہ پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور چونکہ نماز مومنین کے معراج ہے اس لیے ہمیں بھی یہی اللہ سے مخاطبت کی ہدایت دی گئی اور اس سنت کے ذریعے ہماری عزت بڑھائی گئی کہ ہم بھی اللہ سے ایسے ہی مخاطبہ کرتے ہیں جب نماز کے اخیر میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی ہماری بارگاہ میں آئے ہو، میری سلامتی، میری رحمت اور میری برکتیں آپ کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی امت فراموش نہیں ہوئی، امت کو یاد رکھا اور عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ پاک آپ کی یہ سلامتی میرے اوپر بھی، ہم نبیوں کے اوپر بھی، اور آپ کے سب نیک بندوں کے اوپر. یہاں صالحین سے مراد مومنین ہیں، عباد اللہ المومنین. سارے ایمان والوں پر آپ کی سلامتی، سارے ایمان والوں پر آپ کی رحمت. غرض یہ ہے میرے دوستو، یہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھا ہے، نہ فرش پہ فراموش کیا ہے نہ عرش پہ فراموش کیا، ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو اس خاص موقع پر اپنی امت یاد نہیں آئی، ہمارے نبی کو ہماری امت یاد آئی. انبیاء علیہ السلام میں تقابل نہیں کرنا ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کو امت سے کس قسم کا والہانہ تعلق ہے، امت کی کتنی فکر ہے. یہ فرمایا کہ کوئی جوتا پہنے تو بھائی جھٹک لو اس کو. اس لیے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے موزہ پہننا چاہا تھا تو ایک چیل نے جھپٹ کے اٹھا کے لے جا کر اوپر سے پلٹا تو اس کے اندر سانپ کا بچہ تھا، وہ گر گیا. آپ کے ذہن میں آیا کہ اپنی امت میں کہیں کوئی ایسی غفلت نہ کرے اور کہیں میری امت کو کوئی کیڑا ڈس نہ دے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ایک ماں جتنا سوچ سکتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں تکلیف سے بچانے کا، اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیاوی تکلیفوں سے بچانے کا سوچا ہے. آخرت کی تو بہت بڑی بات، دنیا کی تکلیفوں سے. کوئی آدمی اپنے گھر کی اس چھت پر نہ سوئے جس کے منڈیر نہ ہو، بالکونی نہ ہو، ایسے پہ نہ سوئے. کیوں فرمایا؟ مبادا نیند میں تم گر جاؤ اور ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. تو کیا ان کا کام تھا؟ کیا وہ نبوت ہے کیا ہمیں سکھانا؟ وہ نبوت نہیں، لیکن نبی کی شفقت ہے اپنی امت کے اوپر. وہ سکھا رہے کہ ایسے ایسے کام مت کرو. ہر مشقت کے کام سے بچایا. یہاں تک فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہر وضو یا ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کر دوں، لیکن امت کو مشقت ہو جائے، امت کو مشقت ہو جائے. اس لیے حضور علیہ السلام نے لازم نہیں کیا، سنت رکھا، سنت بتایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ کیا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموشی اختیار کر. لیکن جب حکم ایک سال زندگی میں ایک دفعے کے لیے مکمل ہو گیا تو بعد میں فرمایا دیکھو
مجھ سے غیر ضروری سوالات مت کیا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا اس وقت تمہارے سوال کے جواب میں، تو اللہ کو بھی یہ عمل پسند ہے، نبی کو بھی پسند ہے، تم لوگ بھی بہت پسند کرتے ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا اور اللہ ہر سال فرض کر دیتے تو تم تو کر لیتے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشقت کا سبب ہو جاتا۔ کیسے کرتے؟ دنیا بھر سے لوگ کیسے آتے ہر سال اور کیسے حج ادا کرتے؟ اس لیے مشقت کی وجہ سے حضور نے روک دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ، بہت شاق ہے ان کے لیے تمہارا مشقت میں پڑنا، ان کو نہیں گوارا ہے تمہارا مصیبت میں پڑنا، مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور ان کے دل کی امنگ یہ ہے کہ ساری انسانیت ایماندار ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ رؤوف رحیم، بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے اور وہ ہمارے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہرحال امت کے لیے اس آیت کے نزول کے بعد یہ خوشی کا اظہار فرمایا، سب صحابہ کرام کو سنایا۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ہم پڑھتے سنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بڑی نعمت نہیں سمجھا۔ بڑی نعمت یہودیوں کو سمجھ میں آیا، کاش ہماری کتاب میں اترتی ہوتی تو ہم قدر کر کے بتاتے۔ کرتے نہ کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمانوں کو تانا دینے کے لیے ہی صحیح یہودیوں نے کہا، اور حضرت عمر نے رد کر دیا اور اس کے تانے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ہم کیا بناتے جی، عید اللہ نے ہی عید کے دن اتارا ہے، اور وہ ہمیشہ جمعے کا دن مومنین کی عید کا دن ہے، اور یہ آیت اسی دن نازل ہوئی ہے۔ ہم ہر سال ہر ہفتہ جمعے کے دن خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ یہ سید الایام ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دن ہے، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے، اس وجہ سے بھی ہم مناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس دین کی اہمیت کو سمجھیں، قدر کو سمجھیں، اور اپنی اولاد کو بار بار سمجھائیں کہ بیٹا ساری دنیا مل جائے تو کوئی وقت نہیں ہے اس کی، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو کیا اس پہ فخر کرے گا اور کیا ہم اس پر غرور کریں گے؟ جو مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہ رکھتا ہو، کیا غرور کرنے کا سبب ہے؟ وہ ڈگری ہو کہ وہ سند ہو کہ وہ علم ہو کہ وہ نوکری ہو اور وہ پیسہ ہو اور دولت ہو، جائیداد ہو اور جاگیریں ہوں اور مکانات ہوں اور کاروبار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کی نسبت سے جو کچھ بھی ہے، بے شک اگر وہ حلال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، قابل شکر ہے، قابل قدر ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کی نعمت کے مقابلے۔ سب سے قیمتی اگر کوئی دولت ہے تو وہ دین ہے، سب سے بڑی عزت ہے تو دینداری کی عزت ہے، سب سے بڑا کوئی مقام ہے تو دین کا مقام ہے، سب سے بڑا کوئی اقتدار اور کوئی کرسی ہے تو وہ دین کی ہے، اور سب سے بڑی کوئی شہرت ہے تو وہ دین کی ہے، اور دین سے بڑی کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری اس دنیا میں، کوئی چیز نہیں اتاری۔ اس لیے اس دین کا عظیم ہونا دلوں میں بٹھانا ہوگا، اس دلوں کا عظیم ہونا اپنی بیٹیوں کے دل میں، اپنے بیٹوں کے دل میں بچپن سے پیدا کرو، تاکہ وہ جب باشعور ہوں اور انہیں پتا چلے کہ یہ چیز دین میں ہے، پردہ دین میں ہے، لباس کا صحیح ہونا دین میں ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا دین میں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا دین میں ہے، اخلاق کے ساتھ رہنا دین میں ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا دین میں ہے۔ جب ان کو پتا چلے گا یہ دین میں ہے، یہ دین میں ہے، دین میں، چونکہ دین ان کے دل میں عظمت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو جو دین میں ہوگا اسے وہ نہیں چھوڑیں گے، اور جو دین میں ہوگا اس سے وہ علیحدہ نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، یہ دین ہے، یہ ہماری سب سے بڑی دولت، اور اس کو چھوڑ دوں میں؟ ان کو سمجھنا، ہم نے تو ان کو پیسے کی عزت سکھائی، دولت کی عزت سکھائی، ڈگری کی عظمت بتائی، ہر چیز کی عظمت بتائی، دین کی عظمت نہیں بتائی اپنے بچوں کو۔
بہت سے ماں باپ تو اللہ انہیں ہدایت و توفیق دے، ان کا حال یہ ہے کہ بچوں کو دین اس لیے قصدن نہیں بتاتے کہ بچوں میں دین کا رجحان ہو جائے گا اور جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، تلاوت کا شوق ہو جائے گا، ذکر کا شوق، بچوں کو اگر یہ شوق ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں پڑھیں گے، اچھا نہیں پڑھیں گے تو بڑے آدمی نہیں بنیں گے۔ اس لیے قصدن ماں باپ بچوں کو دین نہیں بتاتے کہ دین کیا ہے اور دین کی عظمت کیا ہے، قصدن نہیں بتاتے۔ میں جانتا ہوں شخصی طور پر ایسے ماں باپ کو بھی جو جان بوجھ کر بچوں کو روکتے اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پڑھ لے نماز، مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں، قصدن روکتے ہیں، جن کے دلوں میں خود اسلام کی اتنی عظمت نہیں ہے، دین کی عظمت نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو کیا دین کی عظمت سکھائیں گے اور کیا ان کے پاس۔ اس لیے میرے دوستو بہت اہم بات ہے کہ ہم دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا اور دین کا مقام کیا ہے۔ وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، اہمیت دینا چاہیے اور اس کو اتنا چرچا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں پلنے والے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اگر کوئی چیز دین ہے تو اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، دین ہے تو اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا عمل کر سکیں گے کر لیں گے اور جو نہیں کر سکیں گے اس پر نادم رہیں گے۔ اب تو گناہ کر کے فخر کریں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے شان سے بیان کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر دین کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی تو کم سے کم شرمندہ تو رہیں گے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کیا۔ یہ بھی بڑی بندگی ہے اور یہ بھی اللہ کے نزدیک قدر کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا